يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ونورنا ونور ربنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين إمام الأولين والآخرين سيد المرسلين طه وياسين إمام القبلتين رسول الثقلين نبي الحرمين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين سيدنا وسندنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزيرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے. ہم اس ذات پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں. اور نعمتوں میں سے ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن اور اس مبارک مہینے میں اس مبارک مقام پر اس مبارک اجتماع میں اپنے نبی پاک کی تعریف و توصیف کی توفیق عطا فرما رہا ہے. بہترین اعمال میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بہترین عمل ہے.
اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا اس کا کرم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبان بھی اس قابل نہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر کر سکے۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادب۔ میں ہزاروں دفعہ اپنے منہ کو مشک و گلاب سے معطر کروں، پاک کروں، صاف کروں، پھر بھی اس قابل نہیں کہ اللہ کے رسول کا اسم مبارک لے سکوں، کیونکہ وہ ازل سے طیب ہے، مطیب ہے، ان کا اسم پاک بھی پاک ہے، ان کا اسم پاک بھی پاک ہے، ان کی ازواج مطہرات بھی پاک ہے، ان کی آل پاک بھی پاک ہے، ان کا پیغام بھی پاک ہے، ان کا نام بھی پاک ہے، ان کی کتاب بھی پاک ہے، اور ان کا زمانہ بھی پاک ہے، اور ان کی بستی، ان کا قریہ، ان کا شہر، ان کی گزرگاہ وہ بھی پاک ہے۔ ان کے پاک جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، ان کے پسینہ پاک سے خوشبو آتی تھی، اور جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ مہک جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس غار میں بیٹھ جاتے تھے 1400 سال نہیں 14,000 سال بھی گزر جائے، وہ محبت والوں کی کیا بن گئی؟ اس غار کا رخ کر کے کیوں جاتے ہیں؟ بڑی چڑھائی ہے، میرا یار یہاں بیٹھا تھا، ہم جا کر دیکھ تو ہے نا وہ جگہ۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں، جو اللہ نے ذکر کیا ہے یا اللہ کے حبیب نے خود ذکر کیا ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سید ہوں اور فخر نہیں ہے۔ یہی موضوع چھڑا ہوا ہے نا۔ یہ کستوری کی نبیہ ہے، جب بھی کھولو نئی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ سید ولد آدم، ہم نہیں کہہ سکتے پیارے تو کیا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کہیں گے بھی تو ناقص ہے، ناقص ہی کہیں گے۔ جب وہ کہے پھر ہمارا دل خوش ہوا۔ پیارے نے خود اپنے حسن سے تھوڑا پردہ اٹھایا ہے، ہمیں جلوہ دکھایا۔ انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری قوم، ساری اولاد کا سید۔ میں نے سید کا من عرض کیا تھا، دہرا دیتا ہوں مجمع میں ذرا۔ فرمایا حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں السید الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، سید اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو بھی مشکل پیش آئے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ تو معنی یہ ہوا کہ میرے نبی نے کہا میں سید ہوں، اس کا اعلان ہے اے میری امت، تمہیں جب بھی جس مقام پر جس قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہو، میری ضرورت محسوس ہو، میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ سمجھے نہیں؟ میں سید ہوں، میں سردار ہوں۔ سردار کی بات ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سردار ہے ہمارا، یہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کی تعمیر اور تکمیل کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سید ہوں، اس کا معنی یہ ہے میری امت، میں جو کہوں تمہیں قبول کرنا پڑے۔ اور تم تو ذی شعور ہو، صاحب علم ہو، تم تو قبول کرو گے میری اس سیادت کو۔ آسمان نے، زمین نے، چاند نے، سورج نے، جانوروں نے، پتھروں نے، درختوں نے، کائنات نے میری سیادت کو قبول کیا ہے۔ دیکھ لے ڈوبو کا سورج کیوں واپس آیا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بڑے بڑے حوادثات دنیا میں آئے، بڑی بڑی ضرورتیں پیش ہوئی، بڑی بڑی مشکلات آئی، لیکن کبھی ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آیا۔ یہ سید کا کہنا ہے کہ اے اللہ فردد علیہ الشمس، میرے علی کی نماز قضا ہو گئی، سورج وہ کہ واپس آ جائے۔ سورج واپس آیا نہ آیا؟
دیکھا نہیں، رات کا وقت ہے، ہر آدمی چاند کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن مکے کے کافروں نے قافلے دور دور بھیجے، جاؤ پتہ کرو یہ محمد نے صرف ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہے یا واقعی چاند ٹکڑے ہوا ہے۔ جہاں بھی کوئی گیا یہی خبر لایا، ہم نے چاند کو آسمان سے 2 حصوں میں گرتے ہوئے دیکھا، ایک اس طرف پہاڑی کے، ایک اس طرف، اور آج تک کوئی دنیا والا یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بھی چاند، سائنسدان چاند پر اگر پہنچا ہے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بڑا خرچ کر کے چاند پر پہنچا ہے، میرے محمد نے قدموں میں چاند کو بلا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چاند پر گیا ہے یا نہیں گیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے نبی نے صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ کر، اپنے مدار سے نکل کر، اپنی عادت کو چھوڑ کر میرے نبی کے قدموں آیا کہ نہیں آیا؟ تو آپ پھر واپس چلا جائے۔ جان کیوں یہ اطاعت کر رہا ہے؟ وہ سید ہے، سید ہے، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جنگل میں تشریف لے گئے، لوگ جنگل میں جاتے ہیں شکار کے لیے، میرے نبی بھی شکار کیا کرتا تھا، لیکن اس کے اور ہمارے شکار میں بڑا فرق ہے۔ ہم کیا شکار کرتے؟ چیتر بٹیر مار لیا، کوئی ہرن پکڑ لیا، کوئی خرگوش پکڑ لیا، یہی شکار ہے۔ میرا نبی جب جاتا تھا جنگل میں دلوں کا شکار کیا، دلوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ آج بھی شکار لگ گیا، ایک بدو مل گیا دیہاتی جسے پتہ نہیں علم کیا ہے، تعظیم کیا ہے، تمدن کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایقان کیا ہے، نبوت کیا ہے، نبی کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، وہ بس دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے، کیا کرتا ہے، بکریاں چلاتا ہے، دودھ پیتا ہے، رات دن گزر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ 70 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، کیا ذرا اپنی زندگی کی کتاب کے پچھلے صفحے کھول کر دیکھیں کیا کیا ہے۔ 70 سال کی عمر میں ہم سے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کہوں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، کیا کہوں، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پنشن ملی، پھر مار گئے، یہی کچھ کرتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کیا۔ جس نے دین کی خدمت نہیں کی وہ اس دنیا سے شرمندہ ہو کر جائے گا، اور قیامت کے دن رب کے سامنے اسے کوئی جواب نہیں بنے گا۔ رب کہے گا میرا دین مجھے اتنا پیارا ہے، میں نے اپنے نبی کو اس دین کے لیے زخمی کرایا ہے، اس کے دندان توڑائے ہیں، اس کو گھر سے دور نکالا ہے، ہجرت پر مجبور کیا گیا، میرے نبی نے دین کی خاطر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ آل کو سوا کرایا، دوستوں کو سوا ہوتے، اور خاک و خون میں تڑپتے ہوئے میرے نبی نے دیکھا ہے، حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا ہے، آنسو بہائے ہیں، اور رو رو کر نبی نے سب کو رلایا ہے۔ یہ کس لیے؟ بولو، کربلا کا مارکا کیوں آیا؟ حسنین کریمین پر مشکلات کیوں آئی؟ حسین کی آل پر یہ ظلم کیوں توڑا گیا؟ صرف دین کے لیے۔ کبھی تو سوچنا چاہیے، کبھی تو سوچ، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہم سے دلچسپی کے رہتے ہیں، کوئی دین سے دلچسپی نہیں، اور قبر میں اس لیے میرے نبی نے فرمایا 3 سوال ہو گئے، ایک دین کے بارے میں ہو، ہاں تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کا جو ہمارے پاس امانت ہے۔ ہندو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، عیسائی نہیں کرے گا، یہودی نہیں کرے گا، سکھ نہیں کرے گا، کرے گا حفاظت تو کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ اگر اس نے بھی چھوڑ دیا کون اس کی حفاظت کرے؟ آج دین یتیم ہے، آج دین اس طرح پھرتا ہے جس طرح کوئی یتیم بچہ پھرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر۔ بدو سے پوچھا کیا تو میری نبوت و رسالت کا گواہی دے گا؟ اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گی آپ نبی ہیں؟ میرے نبی نے کہا تو کیا چاہتا ہے، کیسے تو مطمئن ہو سکتا ہے؟ دوستو یاد رکھو، سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ کتنے ہیں؟ 7، بس 8واں نہیں۔ کسی نبی کو 1 معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، 7 سے زیادہ کسی نبی کو معجزے نہیں ملے۔
یہ معجزے کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ عام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کر لیتا ہے۔ عام آدمی اتنا علم نہیں رکھتا جتنا نبی رکھتا ہے۔ عام آدمی کی اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے جتنی نبی کی ہوتی ہے۔ عام آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں نبی پہنچتا ہے۔ کسی کے وہ اخلاق نہیں ہوتے جو نبی کے اخلاق ہوتے ہیں۔ کسی میں وہ نظافت نہیں، پاکیزگی نہیں، صفائی نہیں، طہارت نہیں جو اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے۔ کسی کی وہ ازواج نہیں جو نبی کی ازواج ہوتی ہیں۔ کسی کی وہ اولاد نہیں جو نبی کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ سب نبیوں کو معجزے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ دیے، اور میرے نبی کو خود معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ میرا نبی سر سے لے کر قدم مبارک تک، سر اقدس کے بال کے آخری کنارے سے لے کر قدموں کے تلوں تک میرا نبی سراپا معجزہ ہے، اور جس کے جسم کا سایہ ہی نہیں، جسم کا سایہ ہی نہیں۔ اس دائرہ مکان میں جو چیز ہے ہر ایک کا سایہ ہوگا، میرے نبی کا سراپا معجزہ بنا ہے۔ بدو سے کہا تو کیا پسند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ وادی کے کنارے جو درخت ہے وہ اگر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں قبول کر لوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو سید ہے، فرمایا اس سید کا پیغام اس درخت کو تو ہی پہنچا ہے۔ ہم نہیں کہتے، تو ہی جا کر کہہ رہے۔ اس نے کہا یادعوک رسول اللہ، اور درخت کے کان ہیں، سنتا ہے، قدم ہے، چلتا ہے، آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے، دماغ ہے، سوچتا ہے، نہیں کیسے پتہ چلا؟ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے دائیں بائیں ہوا تھا کہ اس کی جڑیں ذرا اکھڑ جائیں۔ میں کہتا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس وادی میں اور بھی درخت تو ہیں۔ اس درخت نے کہا کہ میرے دائیں بائیں جو میری برادری ہے ان میں سے میرے نبی نے کسی کو نہیں پسند کیا، مجھے پسند کیا، میں وجہ نہیں آ گیا اور جھومنے لگ گیا۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے نبی کی نگاہ کرم مجھ پر پڑی ہے۔ اور پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور قاضی ایاز رحمت اللہ لکھتے ہیں اس درخت نے آ کر میرے رسول کو سجدہ کیا۔ ہر انسان کے لیے میرے نبی نے پابندی لگائی، باقی ہر چیز میرے رسول کو سجدے کرتی ہے۔ اور اس نے بالکل واضح لفظوں میں فصیح زبان کے ساتھ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور تو بھی سن رہا ہے، جس نے کبھی آواز نہیں سنی۔ ہم بھی رہتے ہیں درختوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کبھی کسی درخت سے آواز نہیں سنی، کسی پتھر سے آواز نہیں سنی۔ اللہ کا نبی سنتا ہے، اور جب اللہ چاہے نبی کے علاوہ اس کے توفیل کسی اور کو بھی بات ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور اب یہ واپس چلا جائے۔ حضور نے فرمایا تو اپنی جگہ واپس چلے۔ آگے سننے والی بات ہے۔ اس بدو نے وہ اس کا متاثر ہوا، متعجب ہوا، کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ یہ دلوں میں تڑپ تو ہوتی ہے نا، لیکن انہی کی پابندی ہے۔ اگر ان کی پابندی نہ ہوتی، خدا کی قسم ہم رب کو ضرور سجدے کرتے اور رب کے رسول کو بھی سجدے کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا اے شوق دل یہ سجدہ جو مروج ہے، پیشانی زمین پر رکھنا، یہ نبی پاک کو پسند نہیں ہے۔ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ وہ کیسا سجدہ ہے؟ دل جھکتا ہے رسول کی طرف، آنکھیں ان کے دروازے کی تلاش میں ہیں، آنسو بہاتی ہیں، زبان پر ان کے درود کے نغمے ہیں،
جی چاہتا ہے. یہ ایک دفعہ سجدے کی اجازت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضور سے مانگی ہے. وہ بھی عرض کرتا پھر وہ بندو کہتا حضور مجھے اپنے ہاتھ مبارک چومنے کی اور قدم مبارک بوسہ لینے کی اجازت دی. فرمایا اس کی اجازت ہے. آج جو بزرگوں کے قدم اور پاؤں چومے جاتے ہیں یہ شرک نہیں، رسول اللہ نے اجازت دی ہے. سینے سے لگایا، بوسہ لیا کہ نہ لیا؟ میرا نبی بہت بوسے دیتا تھا اپنے بچوں کے، حسنین کریمین کے. خاتون جنت کے ہاتھ میرا نبی چوما کرتا تھا. بوسے لینے میں بڑی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا ہر بوسے پر بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے. قرآن و سنت کے آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کا جب بوسہ لیا تو منہ میں کوئی شہد چلا گیا، لیکن لطف آیا کہ نہ آیا؟ آیا کہ نہ آیا؟ اپنے بچے کو سینے سے لگایا، بوسہ لیا، لطف آیا نا؟ یہ لطف حاصل کرنے کے لیے صدیق اکبر عمر فاروق ترستے تھے. آج نبی پاک سے اجازت طلب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر حضور نے اجازت دے دی. کہا چومو، قدم چومو، ہاتھ چومو، قرآن چومو، غلاف کعبہ چومو، حجر اسود چومو. چومتے بھی نہیں چومتے؟ چومتے ہیں. درجے بلند ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے قدم چومے؟ یہ شرک ہو گیا، یہ سجدے کے مشابہ ہو گیا. میں پوچھتا ہوں صرف سجدہ ہی حرام ہے یا نماز میں قیام بھی ہوتا ہے؟ تو کسی بزرگ کے سامنے پھر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی قیام کے مشابہ ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا. اور پھر یاد رکھ لیں جوتا اٹھانا جھک کر نہیں، آج کے بعد جوتا جھک کر نہیں اٹھانا، یہ رکوع کے مشابہ ہو جائے گا. تو جوتے کے سامنے جھک رہا ہے. جوتا اٹھاتے ہو کہ خود بخود اوپر آ جاتا ہے، جھک کر اٹھاتے ہو تو یہ رکوع کے مشابہ نہیں ہو گیا. اور جھک رہا ہے جوتے کے سامنے. اللہ کے نبی کے سامنے جھکو، اللہ کے ولی کے سامنے جھکو، وہ شرک ہو جاتا ہے. یا جوتے کے سامنے ہر آدمی جھک رہا ہے. پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال. دوستو سجدہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، ساری بات تو نیت پر ہے نا. بات ساری نیت پر ہے. کون کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے جھکے؟ نہیں. حضور نے اجازت دی، اسے پاؤں بھی میرے نبی کے چومے. سبحان. ایک دن سرکار وادی میں تشریف لے گئے تو ایک درخت آیا، وہ حضور کے ارد گرد گھوما. اس کو بلایا نہیں ہے. حضور کا اس نے یہ لفظ میں ذرا دیر سے کہنے والا تھا، اس لیے میں نے کہا حضور کے ارد گرد گھوما. جس طرح حاجی کعبے کے ارد گرد گھومتا ہے، اسے کہتے ہیں طواف کر رہا ہے. یہ درخت بھی نبی کا طواف کر رہا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. رسول پاک نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے کہ میں نبی پاک کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اجازت ہے میں سلام جا کر عرض کروں. کیوں؟ وہ سید ہے. انا سید ولد آدم یوم القیامہ. کوئی بات میں کمزور کروں پکڑ لو، کوئی بات میں اپنی طرف سے کروں روک دو. اور جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن حضور کی شہادت دے رہا ہے، شان کی، فضیلت کی، بزرگی کی، عزت کی، عظمت کی، تو پھر مان جانا چاہیے. میرے رسول پاک نے شرک کے درخت کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی ہے اور نبی پاک نے فرمایا میں اس بارے میں اپنی امت پر مجھے کوئی خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، میری امت شرک کرے گی. شرک کی نبی نے نفی کر دی ہے. اشہد ان لا الہ الا
شک نہیں کر سکتا. تیری اینک پر کچھ لگا ہوا ہے, ذرا صاف کر کے دیکھ تو صحیح. فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت دنیا میں زیادہ پھنس جائے گی. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس درخت کو کیسے پتا چل گیا؟ اچھا, حضور کو کیسے پتا چل گیا کہ اس درخت نے اللہ سے اجازت طلب کی ہے نا؟ سوچنے کی عادت. پتہ نہیں درخت کہاں تھا وادی میں, وہ تنہا آیا, حضور فرماتے اس نے رب سے اجازت طلب کی ہے. مانا یہ ہوا کہ یہ امت کے ہر فرد پر میرے نبی کی نگاہ کرم ہے. رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دن سرکار جنگل سے گزرے تو وہاں خیمہ تھا بدو کا, وہ سو رہا تھا. اس نے ایک ہرنی کو شکار کیا, اس کو باندھ دیا. اب وہ بیچاری بڑی پریشان ہے ہرنی, لیکن کیا کرے؟ سید آئے تو میری مشکل آسان ہو, میرا سردار آئے تو میری مشکل آسان ہو. سرکار کو جب دیکھا تو عرض کر دیا, یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے آپ کھول دیں, میں بچوں کو دودھ پلا کر. حضور نے فرمایا میں تجھے کھول دوں گا تو واپس آئے گی؟ نے کہا حضور میں انشاءاللہ ضرور واپس آؤں. یعنی اب وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ پہلے بدو نے مجھے باندھ رکھا ہے, وہ اس کا باندھنا مجھے پسند نہیں. پیارے تو باندھے تو مجھے پسند ہے. اب جب میں آؤں گی تو آپ مجھے باندھیں گے, میں آؤں گی ضرور. ہاں میرے گلے میں پٹا تو ڈالے تو میں اس غلامی کو ترستا ہوں. نہیں سمجھے نکتا, تو غلامی کا پٹا ڈالے, میں تو دعائیں کرتا ہوں. پرندے کو ہم نے قید کیا ہے تو وہ چوچے مارتا ہے, پریشان ہوتا ہے. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتا کہ یہ باہر نکلنا چاہتا ہے, یہ شور مچاتا ہے, یہ اضطراب دکھاتا ہے, یہ چاہتا ہے میں کھلی فضا میں چلا جاؤں. شاید کہتے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ پریشانی اس بات کی دکھا رہا ہے جو زمانہ میرا آزادی میں گزرا وہ تیری قید میں کیوں نہیں گزرا ہے. اور رہائی کے لیے نہیں رہتا. نالا عزم رہائی نہ کو نہ خود افسوس زمانے کے گرفتار نبود. میں تو پہلے دن سے تیرا قیدی ہو جاتا تو بہتر تھا نا. اپنے دستے مبارک سے اس ہرنی کو کھول دیا. یہ گرہ کھولنے والا میرا نبی ہے, اس دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. ہماری جتنی گرہ ہیں میرا نبی ہی کھولے گا انشاءاللہ. شفاعت فرمائیں گے, یہ سب سے بڑی گرہ ہے, اور ایسی شفاعت فرمائیں گے جو قبول ہوگی. سبحان اللہ. اس حدیث کی آگے وہی ذکر آتا ہے, لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ میں وہاں تک پہنچوں. آنا سید ولد آدم میں ابھی اسی کا سبق کو یاد کر رہا ہوں. میں سردار ہوں, میں اللہ کے نبی کو سردار مانتا ہوں. آپ بھی مانتے ہیں نا. اور آج دنیا میں اگر کوئی نہیں مانتا, قیامت کے دن میرے نبی کے دروازے پر ضرور جائے گا, شفاعت کا سوال لے کر جائے گا, کاسے گلائی لے کر جائے گا. اور جو کہتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا, مدد نہیں کر سکتا, اس دن میرے نبی سے مدد مانگے گا. اس لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانگ
جنگل میں جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، سب کی دسترس سے باہر انہیں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا. تھوڑی دیر گزری تو پھر چھلانگے لگاتی میرے نبی کے پاس آ گئی. آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں سید ہوں بھائی، مانو میری بات، اطاعت کرو. حضور نے اس کو پھر مار دیا. بدو کی آنکھ کھل گئی. یا رسول اللہ آپ میرے لئے کوئی خدمت؟ فرمایا میں تو دنیا والوں کو رب کے عذاب سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، تو اس کو بھی تو چھوڑ دے. بدو نے اس کی گرہ کھول دی. روایت میں آتا ہے کہ وہ ہرنی دوڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. کائنات کی ہر چیز میں میرے نبی کی سیادت کو، نبوت کو، رسالت کو قبول کیا ہے سوائے سرکش انسان اور سرکش جن کے. یہ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب نے قبول کیا ہے. تبھی تو جب معراج پر تشریف لے جانے کے لیے براق پر سوار ہوئے، براق نے بھی شوخی کی تھی. جبریل نے کہا آج دن تک ایسا کوئی تو پر سوار نہیں ہوا. یہ براق انبیاء کرام کی سواری میں استعمال ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے عرب میں جہاں آج زمزم ہے، تو اسی براق پر سوار ہو کر آتے تھے. ہماری سواری اور ہے، نبیوں کی سواری اور ہے، ہم خود اور ہے، نبی کچھ اور ہے. یہ فرق رکھنا سمجھنا چاہیے. ایک صف میں نبی نہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا، نبی کا مصلی آگے ہے، نبی کا ممبر اوپر ہے، نبی کا ممبر عرش علا ہے. میں نے گزشتہ جمعے ایک روایت آپ تک پہنچانے کا خیال کیا، پھر میں نے نہیں پہنچائی. میں نے کہا وقت تھوڑا ہے، وقت آج بھی تھوڑا ہے، اور وقت بندے کو ملتا ہی تھوڑا ہے، قدر نہیں کرتا. آج سناؤں آپ کو، ایک شرط ہے سینے میں رکھنا، ذوق حاصل کرنا، اس پر پاس نہ کرنا، کسی عقل کی اس پر روشنی نہ ڈالنا. اس لیے عقل میں اتنی روشنی نہیں. میں کہاں پہنچ گیا؟ شفاعت کے مقام پر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وہ مقام محمود ہوگا جو مقام شفاعت ہے. ساری دنیا اولین و آخرین، امت کیا، نبی کیا، رسول کیا، اس دن میرے نبی کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے، اس لیے کہ نبی نے اپنے رب کی بڑی حمد کی ہے. حضور فرماتا قیامت کے دن میں عرش کے سائے، عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اپنے رب کو. یہ غیر کی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ نبی کو علم ہے، جانتا ہے، بتا رہا ہے، سچ ہے نا. حضور فرماتا میں قیامت کے دن سارا نبی نفسی نفسی کریں گے، نفسی نفسی کریں گے، میرا نبی امتی امتی کرے گا. قدر کرے تو سمجھے. سبحان اللہ. عرش کے نیچے میں سجدہ کروں، اور دنیا کا ایک ہفتہ اتنا لمبا سجدہ ہو کر ایک ہوگا. اور پھر میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سجودہ صفات پیغمبر، اپنا سر نام اٹھائیے. سب توتا وشفا تشفا، تم مانگتے جاؤ، آج ہم دیتے جائیں گے. تم سفارش کرتے جاؤ، ہم بخشتے جائیں گے. حضور نے فرمایا مجھے دو چیزوں میں رب نے اختیار دیا. میرے ربی اس میں سے جو چیز کو پسند کر لے. ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ملتا، انہیں تو آخری وقت بھی اختیار ملا. اسرائیل دروازے پر کھڑے اندر نہیں آ سکتے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ جائے. آ گئے، سلام عرض کیا. ہمارے ایک ساتھ بھی ایسے ہی شروع ہوتا ہے.
اسرائیل نے سلام عرض کیا، پھر عرض کرتا میرے رب نے بھیجا ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے میرے نبی سے پوچھنا، اگر وہ وہاں آنا چاہتا ہے تو لے آنا، اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے چھوڑ کر آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جا کر مولویوں سے پوچھ رہا یہ روایت ہے کہ نہیں ہے؟ دو چیزوں میں اختیار کیا، فرمایا بغیر شفاعت کے مجھ سے آدھی امت بخشوا لو، آدھی کے ساتھ پھر میں جو معاملہ کروں گا سو کروں گا۔ دوسری صورت آدھی امت بخشنے کا میں وعدہ نہیں کرتا، تو مقام شفاعت لے لے۔ میرے نبی سے بڑھ کر عقل کس کے پاس ہوگا؟ میرے رسول نے فرمایا کہ اگر میں آدھی امت بخشواتا تو آدھی کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہے، میں کچھ نہ کہہ سکتا، بول نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا اللہ آدھی نہ بخش، مجھے شفاعت دے دے، میں انشاء ساری بخشوا کے دے۔ کہ ہم حق پر ہیں، کہو یہ حق والے ہمارے ہیں، یہ ٹھیک ہے نہیں؟ بابا فرید ہے، خواجہ قطب الافطار، خواجہ غریب نواز، غوث اعظم ہمارے ہیں، داتا علی حجویری ہمارے ہیں، پھر مسلک سچا ہمارا ہے، ہم کسی ملا کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سب ستارے ہمارے ہیں اور ہم تمہارے ہیں۔ ہم فتووں کی زبان نہیں جانتے، نہ سننا جانتے نہ بولنا جانتے ہیں، ہم اپنے مسلک کے علم بردار ہیں اور ان لوگوں کے غلام ہیں جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ اس برے صغیر پاک و ہند میں میرے دوستو ہمیشہ مجھ سے سنتے رہتے ہو، اس پورے خطے میں مجھے بتاؤ کلمہ کس نے بلید دیا ہے ہمیں؟ بولو کون سا مدرسہ تھا جس سے دین کا پیغام لے کر لوگ نکلے؟ آج تقسیم ہو گئی، مدرسے بن گئے، ان کے نام چل نکلے، ان کے فارغ کہتے بس ہم ہی سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اسلام آج نہیں آیا، اسلام 1400 سال سے آیا ہوا ہے۔ اس برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کون لایا؟ یہ میرا سوال ہمیشہ لٹکتا رہے گا اور دعوت دیتا رہے گا غور و فکر کی۔ اس خطے میں اسلام اولیاء کرام لائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام ملے گا اور حضور فرماتا اس دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد ایسی القاء فرمائے گا، الہام فرمائے گا، وہی فرمائے گا میرے دل میں جو میں نے دنیا میں کبھی نہیں کی، اللہ القاء کرے کہ میرے پیارے میری حمد اس طرح کا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرے گا، سبحان اللہ۔ پھر رب کہے گا پیارے اٹھو، سجدہ ہو گیا، دنیا میں سجدے کیے، یہاں بھی سجدہ کیا، کوئی فرق ہے؟ غاروں میں میرے نبی نے سجدے کیے، کعبے کی فضا میں سجدے کیے، مسجد نبی میں، مسجد قباء میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، طائف میں میرے نبی نے سجدے کیے۔ ان سجدوں میں اور اس سجدے میں کیا فرق ہے؟ اس فقیر سے پوچھو۔ وہ سجدے عبودیت کے تھے اور یہ سجدہ محبوبیت کا ہے، یہ فرق ہے۔ یہ نسخہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ اس سینے سے نکل رہا ہے۔ وہ سجدے عبودیت کے تھے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا سجدہ کر کے تیری عظمت کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آج وہ سجدہ نہیں ہے، آج سجدہ محبوبیت کا ہے،
کی سمجھ سے بالا تر ہے. بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں لیکن روایت ہے اور صحیح ہے. یہ شرط میں یاد رکھنا، بس دل میں رکھنا، لطف اٹھانا، بیان کرنا. تو پھر جس کے سامنے بیان کرو گے حجت بازی کرے گا. اب میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرا ایک جسم ہے، اتر بھی جاؤں گا بیٹھ بھی جاؤں گا، ایک جسم ہے. رب جسم سے پاک، رب جسم سے پاک. جسم میں ترکیب ہوتی ہے، 4 عناصر جمع ہوئے تو انسان بنا. اور جس میں ترکیب ہوتی ہے اس میں پھر تخریب بھی ہوتی ہے، وہ عناصر پھر الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رب اس سے پاک ہے. کیسا ہے نہیں پتا، ہے ضرور، اور ہے بھی ایک ثانی نہیں. کیسا ہے نہیں پتا، کتنا بڑا ہے نہیں پتا. اتنا پتا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے چونٹی سے ذلیل اور حقیق ہے. اتنا جانتے ہیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ فضائیں، یہ چاند سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ بہاریں، یہ نغمے، یہ سب اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اگر وہ چاہے مجھے اس کی عزت کی قسم 1 سیکنڈ میں سارے جہان کو تباہ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے اس کی عظمت کی قسم 1 سیکنڈ میں ایسے ہزاروں جہان پیدا کر سکتا ہے. بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے علم والا ہے. اللہ کل شیء قدیر، بس وہی ایک تو ہے. علیم بذات الصدور تو وہی ایک ہی ہے. فعال لما یرید وہی ایک ہی ہے. کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. تشبیہ سے پاک ہے، تعطیل سے پاک ہے، تمثیل سے پاک ہے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نہ فانی ہے اور باقی ہی باقی ہے. باقی ہی باقی ہے میرا اللہ. ہر چیز فانی اور باقی. میں قربان جاؤں، میں یہ توحید کیوں بیان کر رہا؟ کبھی عقل کو دخل نہ دینا. میرے پاک رسول نے جو فرمایا بس اسی دائرے میں رہنا، حد سے آگے نہ بڑھنا. سنو میرے دوستوں، سنو، میرے نبی کی عظمت دیکھو. دنیا میں جو تھی وہ تھی، لیکن آج جو رب عظمت عطا کرے گا وہ کچھ اور ہی ہوگی. ہمیں کہتے ہیں تم نے نبی کو اللہ سے ملا دیا. ہم کہاں ملاتے ہیں؟ رب نے خود ہی ملا کر بھیج دیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہی کلمہ ہے، کلمے 2 ہیں. ایک کلمہ ہے، جز 2 ہے، کلمہ جز 2 ہے، کلمہ یوں سمجھیے یہ کائنات، یہ ملک میرے رب کا ہے. لہو ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ ساری کائنات اوپر نیچے اللہ کی ہے. ملک اللہ کا ہے. رسالت میرے نبی کی ہے. ملک اللہ کا ہے، رسالت میرے نبی کی ہے. قرآن اللہ کا ہے، تلاوت میرے نبی کی ہے. کعبہ اللہ کا ہے، طواف میرے نبی کا ہے. قرآن اللہ کا ہے، احکام اللہ کے ہیں، تعمیل میرے نبی کی ہے. قربان جاؤں اس نبی پر جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. قرآن کے ساتھ چل رہا ہے. دوستو میرے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اپنی کرسی پر جلوس فرمائے گا. تشبیہ سے پاک. یہ نہ سمجھنا جلوس کو مانا بیٹھنا ہوتا ہے. رب بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا؟ جو بیٹھنے اٹھنے سے پاک، چلنے پھرنے سے پاک، آنے جانے سے پاک. اس کا کوئی حدود ادنا نہیں ہے. ساری حدیں اس کی. اللہ اکبر. سب حدوں پر غالب ہو، ساری حدیں اس کی. کہتے ہیں میری حدوں سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ کرسی پر آئے. میرے نبی کی شان، میرے نبی کی شان، میرے رسول کی شان. حضور فرماتے ہیں کرسی پر میرا رب بیٹھے گا. پتہ نہیں کیسے بیٹھے گا، جو اس کی شان کے لے کر. ثم استوى على العرش. یہ استوا علی العرش کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے سوال کرنا بدعت ہے. کیسے استوا علی العرش ہوا؟ یہی لکھتے ترجمہ کرنے والے، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے.
سمجھے نا؟ کرسی پر اللہ بیٹھے گا، میرے رسول فرماتے ہیں ساتھ اسی کرسی پر رب مجھے بھی بٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری کرسی نہیں بچھائی جائے گی، دوسری کرسی نہیں بچھائی جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آئی بات، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہ آئیں تب بھی لطف آتا ہے۔ الف لام میم، کچھ سمجھ میں آیا؟ نیکیاں 30 مل گئی، لطف آ گیا۔ الف لام را، کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ کاف ہا یا عین صاد، کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ مقطعات قرآنی ہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے لطف ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ رب کیسے بیٹھے جو اس کی شان کے رہ گئے۔ ایک مسئلہ سن لو تو پھر نماز پڑھتے ہیں، ہم آگے چلے گئے، پونے 2 سے بھی آگے چلے گئے، اور میرے نمازی جمعے کے بڑے ہی اچھے ہیں، بالکل احتجاج نہیں کرتے، ٹہر نہیں چلاتے، سڑکیں بلا کے نہیں کرتے، بسوں کو گاڑی کو آگ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا؟ میں سب چیزوں کے مخالف ہوں۔ یہ جتنی جماعتیں یہ ظلم کرتی ہیں، لوگوں پر ظلم کرتی ہیں، سڑک بلا کر دی، سینکڑوں گاڑیاں رک گئی، لوگ اتنی مجبوری میں ہے، کسی نے جانا ہے تو انہیں کوس کا راستہ بند، سنتے جاؤ حدیث میرے نبی کی، کیا کرے؟ اور مولوی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، نمازیوں کو لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور کم سے کم شعبہ کیا ہے؟ امادت الطریق، راستے پر امادت الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی چیز اذیت دینے والی ہو اسے ایک طرف کر دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اور جو تکلیف دینے والی چیز سڑک پر لا کر رکھ دے تو اس سے پتہ نہیں کہ میرے نبی کا کیا پیغام ہے۔ احتجاج کی صورتیں اور ہوتی ہیں، یہ احتجاج بالکل غیر شرعی احتجاج ہے، راستے بند نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ بارکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی محبت اور نصیب فرمائے۔ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر۔ چلو انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ۔